بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبتدأ والخبر۔ آج کا ہمارا سبق مبتدأ اور خبر سے متعلق ہے، اور اس کی آسان اور مختصر تفصیل یہ ہے کہ مبتدأ اور خبر دونوں اسم مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدأ کو مبتدأ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور خبر اس مبتدأ کی خبر دیتا ہے کہ اگر خبر کو چھپا لیا جائے، اس کو ہٹا لیا جائے، تو مبتدا کی حالت اور اس کی شان سمجھ میں نہیں آتی کہ اسے مقصود کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ مبتدا کے بارے میں۔ تو جب وہ خبر بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے تب اس سے جملہ مفیدہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک کو مبتدا کہتے ہیں کہ جملہ اسی سے شروع ہوا، دوسرے نے اس پہلے والے مبتدا کی خبر دی تو اس وجہ سے اس کو خبر کہتے ہیں۔ الامثلہ: التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے۔ اب اگر حلوۃ کو ہم نے چھپا لیا، صرف تفاحۃ کو بولا التفاحہ کے سیب، تو سامع کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اس سے مقصود کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے اس جملے سے، التفاحہ کے سیب، سیب کا کیا ہوا۔ تو جب بتایا کہ حلوۃ کہ وہ میٹھا ہے تو بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ حلوۃ نے، اس خبر نے، اس اسم نے پہلے والے اسم کی خبر دے دی کہ اس کی جو حالت ہے وہ مٹاس کی ہے، تو اس کی مٹاس والی حالت کو بتایا اس خبر نے، اس وجہ سے اس کو خبر کہتے ہیں۔ الصورۃ جمیلۃ، تصویر پکچر خوبصورت ہے۔ الجری مفید، دوڑنا ورزش کے لیے یہ مفید ہے۔ القطار سریع، ریل گاڑی تیز ہے۔ النظافۃ واجبۃ، ستھرائی صفائی واجب ہے۔ الارض مستدیرۃ، زمین گول ہے۔ البحث: الامثلۃ السابقۃ کلھا جمل، گزشتہ جو مثالیں ہیں یہ سب کے سب جملے ہیں۔ وکل جملۃ منھا مرکبۃ من اسمین، ہر جملہ ان میں سے دو اسموں سے بنا ہے۔ والاسم الاول فی کل جملۃ، اور پہلا والا اسم ہر جملے میں، هو الذی ابتدأنا به الجملہ، یہ وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے جملے کو شروع کیا۔ فهو لذلك يسمى مبتدأ، اس وجہ سے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ وإذا وضعنا إصبعنا على الاسم الثاني، اور جب ہم نے رکھا اپنی انگلی کو دوسرے اسم پر، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، فأخفیناہ عن نظرنا، اس کو اپنی نظروں سے چھپا لیا۔ وقرأنا هكذا، اور ہم نے یوں پڑھا، التفاحۃ، الصورۃ، الجری، فإننا نتحیر، تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ونسأل انفسنا، اور ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ما شأن التفاحہ، اس سیب کی بات کیا ہے۔ وما شأن الصورہ، اور اس تصویر کی کیا بات ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا حال ہے اس کا۔ وما شأن الجری، اور دوڑنے کا کیا شان ہے، کیا اس کی بات ہے۔ ولکننا اذا رفعنا اصبعنا، لیکن جب ہم نے اپنی انگلی کو اٹھا لیا، وقرأنا هكذا، اور ہم نے اس کو یوں پڑھا، التفاحۃ حلوۃ، کہ سیب میٹھا ہے۔ الصورۃ جمیلۃ، تصویر خوبصورت ہے۔ الجری مفید، اور دوڑنا مفید ہے۔ استفدنا فائدۃ تامۃ، ہمیں پورا فائدہ ہوا۔ والذی افادنا هو الاسم الثانی فی کل جملۃ، اور جس نے ہمیں فائدہ دیا کہ تصویر خوبصورت ہے اور دوڑنا مفید ہے، سیب میٹھا ہے، یہ جس نے فائدہ دیا یہ اسم ثانی ہے، فی کل جملۃ، ہر جملے میں، دوسرا والا اسم ہے۔ هو الذی اخبرنا، اسی نے ہمیں بتایا، بحلاوت التفاحہ، سیب کے میٹھا ہونے کو، سیب کے کا میٹھا ہونا اسی نے بتایا۔ وجمال الصورہ، تصویر کی خوبصورتی کو۔ وافادۃ الجری، اور دوڑ کے فائدے کو اسی نے بتایا۔ ولذلک یسمى الاسم الثانی خبرا، اس وجہ سے دوسرے اسم کو خبر کہا جاتا ہے۔ وإذا تأملنا آخر كل اسم من الاسمین، جب ہم نے غور کر لیا ہر اسم میں دونوں اسما میں سے، فی کل جملۃ من الجمل السابقہ، ہر جملے میں گزشتہ جملوں میں، وجدناہ مرفوعا، ہم نے اس کو مرفوع پایا۔ تو اب اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ وہ یہ ہے کہ القواعد کی شکل میں آخر میں لکھا ہے، المبتدا اسم مرفوع فی اول الجملہ، کی مبتدا یہ اسم مرفوع ہے، جملے کی ابتدا میں آتا ہے۔
الخبر اسم مرفوع، الخبر خبر جو ہے وہ اسم مرفوع ہے، یکون مع المبتدا جملۃ مفیدۃ، وہ مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے کہ صرف مبتدا کو ذکر کیا جائے تب معنی پورا سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف خبر کو ذکر کیا جائے تب بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، دونوں کو ملا کر ذکر کیا جائے گا تو پھر اس سے مفہوم ہوگا پورا معنی، جملہ مفیدہ، فائدہ دینے والا جملہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تمرینات: استخرج کل مبتدا و کل خبر من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر مبتدا ہر خبر کو نکالو۔ الدواء مملوءۃ، عفوا الدوات مملوءۃ، دوات جس میں سیاہی رکھی جاتی ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ المزاح مضر، مزاح کرنا مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ المعلم حاضر، معلم استاد حاضر ہے۔ الہواء متجدد، ہوا تازہ تازہ ہے۔ التاجر امین، تاجر امین ہے۔ الفقیر محتاج، فقیر محتاج ہے۔ الحذاء جدید، اور جوتے نئے ہیں۔ الحدیقۃ فصیحۃ، باغ باغیچہ پارک وسیع ہے۔ الشجرۃ مثمرۃ، درخت پھلدار ہے۔ اجعل كل اسم من الاسماء الآتیہ مبتدأ واخبر عنہ بخیر يناسبه، آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو مبتدا بنا لو اور اس سے خبر ایسی خبر کے ذریعے سے دو کہ جو اس کے ساتھ موافق ہو، مناسب ہو۔ الثوب، اس کو مبتدا بنا لو۔ الدراجۃ، الثوب معنی کپڑا، الدراجۃ معنی سائیکل۔ السریر چارپائی۔ الکتاب کتاب۔ الغرفۃ کمرہ۔ الزہرۃ پھول۔ الکرسی کرسی۔ الحر گرمی۔ اجعل كل اسم من الاسماء الآتیہ خبرا لمبتدا يناسبه، آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو خبر بناؤ اس مبتدا کے لیے کہ جو اس کا مناسب ہو، یعنی ایک مناسب مبتدا اس کے لیے ڈھونڈ لو اور ان اسماء میں سے ہر ایک اسم کو خبر بنا لو اس کی۔ طالع طلوع ہوا ہے۔ صغیر چھوٹا ہے۔ ناعم نرم ہے۔ مذبوحۃ ذبح شدہ ہے۔ علیل بیمار ہے۔ باقیۃ رونے والی ہے۔ فصیح فصیح ہے۔ لامع چمکدار ہے۔ کون 4 جمل من الاسماء الآتیہ، آنے والے اسماء میں سے 4 جملے بناؤ، بحیث تضع كل مبتدا مع الخبر المناسب له، کہ ہر مبتدا کو مناسب خبر کے ساتھ ملا لو، اس کے ساتھ رکھ لو۔ الحدید، المصباح، المطر، الحصان، غزیر، معدن، ساحل، منیر۔ ٹھیک ہے، اس کا اگر میں نے ترجمہ کر لیا تو پھر جملہ بہت واضح ہو جائے گا، اس وجہ سے میں جملہ معنی نہیں کرتا، آپ خود ہی اس کو رکھ لیں۔ ہر مبتدا کے ساتھ خبر کو، ہر مبتدا کو مناسب خبر کے ساتھ رکھ لیں، یعنی اوپر والے جو 3-4 کلمات ہیں یہ مبتدا ہیں اور نیچے والے اس کی خبر ہے، تو ان کو ہر ایک کو آپس میں صحیح جوڑ لیں جو اس کو مناسب ہے۔ اجعل كل فاعل في الجمل الآتیہ مبتدا، آنے والے جملوں میں ہر فاعل کو مبتدا بنا لو۔ واخبر عنہ باسم، اور اس سے خبر دو ایک اسم کے ذریعے سے، یؤدی معنی الفعل الذي في جملته، کہ وہ وہی معنی دیتا ہو، ادا کرتا ہو اس فعل کا معنی کہ جو جملہ میں ہے۔ جملے میں جو فعل موجود ہے اس کا معنی بتانے کے لیے آپ ایک اسم لاؤ اور ہر یہ جو فاعل ہے اس کو تم مبتدا بنا لو۔ جیسے پہلے مثال ہے النمر یفترس النمر، اب یفترس فعل ہے، النمر اس کا فاعل ہے، اب اس فاعل کو تم مبتدا بنا لو اور یہ جو فعل ہے یفترس اسی معنی کا فعل اور اسی صیغے کا فعل، یعنی صیغے میں تبدیلی کر کے لیکن حروف یہی ہو، اسی طرح سے آپ نے مبتدا کے لیے خبر بنا لینا ہے اس کے ذریعے سے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہم یوں کہیں کہ النمر مفترسن، تو النمر مفترسن وہی یفترسو کا معنی دے رہا ہے تو مبتدا اور خبر بن جائے گا۔ یحضر المسافر، مسافر حاضر ہوتا ہے۔ یصبح السمک،
اور مچھلی تیرتا ہے، تنضج الفاکہہ تو فاکہہ میوے پک جاتے ہیں، یشتد الحر گرمی سخت ہوتی ہے، یندم الکسلان سست آدمی نادم ہوتا ہے۔ نمبر 6، کون خمس جمل کل جملۃ منہا تتألف من مبتدأ و خبر۔ 5 جملے اپنی طرف سے اپنی جیب سے بنا لو، ان میں سے ہر جملہ جو ہے وہ ایک مبتدا اور ایک خبر سے بنا ہو۔ تمرین فی الانشاء، کون خمس جمل فی وصف الماء، 5 جملے بناؤ پانی کی وصف میں، پانی کی تعریف بیان کرو، پانی کی اچائی بیان کرو۔ بحیث یکون لفظ فی کل منہا مبتدا، لفظ الماء ہر ایک جملے میں مبتدا ہو، ٹھیک ہے۔ لفظ الماء بیچ میں 2 بریکٹوں کے درمیان، الماء یہ مطبع خطا ہے کہ یہاں رہ کیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ الماء کا جو لفظ ہے اس کو ہر جملے میں آپ نے مبتدا بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 جملے پانی کی تعریف میں لکھ لینے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ الماء نظیف، ٹھیک ہے، الماء عذب، اس طرح۔ اب اس طرح سے آپ نے 5 جملے بنا لینے ہیں، لفظ ما کو شروع میں لگا لینا ہے، مبتدا بنا لینا۔ نمبر 2، کون خمس جمل 5 جملے بناؤ فی وصف الدجاجہ، مرغی کی وصف میں، بحیث یکون لفظ الدجاجہ فی کل منہا مبتدا، کہ ہر ایک میں لفظ دجاجہ یہ ہر جملے میں مبتدا بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے 5 جملے بنا لینے ہیں۔ تمرین فی الاعراب، نموذج، الحجرۃ نظیفۃ، الحجرۃ مبتدأ مرفوع، نظیفۃ خبر مرفوع، ٹھیک ہے۔ اب اعرب الجملتین الآتیتین، آنے والے 2 جملوں کی آپ ترکیب کرو۔ السیارۃ سریعۃ، القط الوف، گاڑی تیز چلتی ہے، تیز ہے، القط الوف، اور بلی مانوس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمرین آپ نے حل کرنا ہے۔ یسر اللہ علیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔